الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت مسلمانوں کو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین سے، ہماری اولاد سے اور ہماری اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اور اس تعلق کی نوعیت ظاہری بات ہے انتہائی اہم ہے اور قرآن و سنت سے ہی مستفاد ہے. ظاہری بات ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پچھلے دنوں جو کچھ اس فلم کے نتیجے میں ہوا اور مسلمانوں میں ایک کھلبلی اور ایک بے چینی اور ایک پریشانی ہوئی، ہر مسلمان کا دل ظاہری بات ہے اس پر غمزدہ ہے، دکھی ہے. بہت غم و غصے کا اظہار لوگوں نے کیا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ شریعت نے کسی بھی معاملے میں الحمدللہ کسی بھی معاملے میں ہمیں بغیر ہدایات اور بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہوا کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی احکامات ہی نہ دیے ہوں. الحمدللہ سارے معاملات جب دین مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس وقت تمام کے تمام احکامات، تمام بیسک ہدایات وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور امت کے ائمہ نے اور پھر مجتہدین اور علماء کرام نے ان چیزوں کو آگے مزید وضاحت اس میں کی اور اس میں ان کی ڈیٹیلز ایکسپلین کی. یہ جو فلم بنی اور اس کے بارے میں مسلمانوں کا شدید رد عمل نظر آیا، حقیقت ہے کہ یہ فلم اصل میں جولائی کے آغاز میں کہیں بنی اور یوٹیوب پر ڈال دی گئی. لیکن یہ ہے کہ کسی نے اس کو زیادہ دیکھا نہیں اور التفات نہیں کیا اس کی طرف. لیکن پھر کسی شقی القلب انسان نے اس کا ترجمہ عربی زبان میں کر دیا، یا فلم پہ ڈبنگ عربی زبان میں کر دی، اور اس کے بعد اس کو پھیلا دیا پورے عالم عرب میں. اور جو غصہ اور نفرت اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طرف سے آئی وہ بھی ہم نے دیکھی کہ 3-4 جو امریکی ہیں وہ ان کو قتل کیا، اور بھی بہت سے واقعات جلاؤ گراؤ کے اور آگ لگانے کے اور چیزوں کو اور املاک کو نقصان پہنچانے کے سامنے آئے، جو ظاہری بات ہے بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دلوں کا دھڑکنا اور افسوس ہونا، غم ہونا، یہ تو ہمارے دین کا تقاضا ہے. یہ تو ہمارے لیے الحمدللہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی درجے میں ہم ابھی بھی جذباتی تعلق اور لگاؤ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، جو کہ بہرحال بہت اہم بات ہے. لیکن ہمیں حد سے گزرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی کسی بھی معاملے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم چھوٹی سی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو آپ بے تحاشا غمگین تھے، افسردہ تھے، اور گود میں اپنے بیٹے کو لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا توکل کے منافی نہیں اس طرح کا یعنی رونا؟ فرمایا کہ آنکھیں ابراہیم کے غم میں آنسو بہاتی ہیں اور دل روتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو خلاف شرع ہے. مطلب ایسے غم کی حالت میں بھی ہم شریعت کا دامن نہیں چھوڑتے. او کما قال، جو بھی آپ نے فرمایا الفاظ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس اتوار کو ہمارے دوست اور استاد ابو عالیہ سرخی شریف، انہوں نے میری درخواست پر اس موضوع پر کچھ گفتگو کی، جو ہمارا ویکلی سرکل ہوتا ہے یہاں لندن میں. تو مسجد ہے ساؤتھ ووڈ فورڈ کی جو مسجد ہے اس کے اندر یہ بیان ہوا. تو انہوں نے 10 پوائنٹس اس کے اندر کچھ بتایا کہ اصول ہیں، کچھ رہنما اصول ہیں جن کو اگر انسان مد نظر رکھے تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور امید ہے کہ بہت سارے معاملات اس کے درست ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی جذباتیت کا شکار ہو اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ جس سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بظاہر دعویٰ کر رہا ہو لیکن ان کو ناراض کر رہا ہو اپنے عمل سے.
یعنی نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے ہم نبی ہی کے احکامات کے خلاف عمل کرنے لگے تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی. تو اس حوالے سے جو انہوں نے کچھ بیان کیے تو میں نے سوچا کہ ان کا اردو میں اگر ترجمہ بھی ہو جائے تو کچھ اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہو جائے گی. اپنی زبان کی بات ہوتی ہے، اس میں ذرا زیادہ ایک وزن محسوس ہوتا ہے، بات دل کو زیادہ لگتی ہے. تو بالکل سادہ انداز میں ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو انہوں نے جو بتائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے قرآن کے اندر وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور بالضرور، یہاں پہ لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد جو نون ثقیلہ کہلاتا ہے وہ بھی تاکید کا، بے تحاشا تاکیداً اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ضرور ایسا ہوگا کہ تم تکلیف دہ باتیں سنو گے اہل کتاب کی زبان سے اور مشرکوں کی زبان سے، اور جو تم میں سے صبر کریں گے، صبر و ضبط کے ساتھ رہیں گے، استقامت دکھائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، یعنی شریعت کے خلاف کسی عمل میں نہیں داخل ہوں گے بلکہ شریعت کے مطابق چلتے رہیں گے، تو یہی اصل میں بڑے نصیبے والا کام ہے، بڑی حوصلہ مندی کا کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات پہلے فرما دی، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم آج اس پر پریشان ہو رہے یہ کیسے ہو گیا. یہ تو ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے سے ہمیں پیشن گوئی کرتی ہے، ہمیں پہلے سے بتا دیا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ آل عمران آیت 186 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی تکلیف دہ باتیں، اذیت کی باتیں تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے سنو گے، اور اسی طرح کا یہ واقعہ ہے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہوئے، تو ایک تو نئی بات نہیں. دوسرا یہ نقطہ کہ کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے بدلا جائے، کیونکہ جو حقیقی گول ہے، جو حقیقی مقصود ہے وہ تو انسانیت کی فلاح ہے. یعنی ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے ایز اے امت، یا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت میں ہر انسان کو شریک کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہو جائے، تمام انسانوں کی نجات ہو جائے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ گویا ان کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. ایسا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کی نجات کے بارے میں تھا. آپ کفار کے حق میں دعائیں فرما رہے ہیں، آپ جو رات کو کھڑے ہو کے اپنے پاؤں میں ورم آنے تک کی فکر نہیں کر رہے اور لمبی لمبی قیام اور لمبے لمبے سجود فرما رہے ہیں. ایک رات آپ نے پوری سجدے میں یہ آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے غم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی اور پتنگے آ کے اس میں، پروانے آ کے اس میں گرنے لگے اور یہ ان کو ہٹاتا ہے لیکن وہ اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں. فرمایا اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے کی، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، لیکن تم میری کوششوں کو ناکام کر رہے ہو. ایسا درد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو جو ہے وہ پتھر مارا یا تکلیف پہنچائی اور آپ کا کچھ نقصان کرنے کی کوشش کی، جبکہ آپ مکہ میں تھے ابتدائی زمانے میں، تو حضرت حمزہ نے ابو جہل سے بدلہ لیا اور اس کو جا کے لاٹھی مار کے اس کے سر سے بھی خون جاری کیا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ ایمان لے آئے. یعنی وہاں آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ اس پر تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں آ جائیں. یہ فکر نہیں تھی کہ کوئی بدلہ یا ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بھی ہیں، ان سب کی بھی ضرورت رہتی ہے اور اس طرح کے واقعات کہیں ملتے بھی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو بھولے نہیں. انسان کے ذہن میں اس کا اصل مقصد جو ہے وہ سامنے بالکل واضح رہے.
اب ہم کوئی ایسا عمل سوچیں جو ایسا ہو سکے کہ یہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی اور بھلائی، اس سے پہلے فرمایا کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی جو ہے برابر نہیں. تم نیکی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس سے بہتر ہو، جو چیز اچھی ہو، اعلیٰ درجے کی ہو، اعلیٰ درجے کا عمل کر کے اس کو دور کرو. تو پھر دیکھو کہ کہیں وہ تم سے جو دشمنی رکھتا تھا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اس کے درمیان جس کی دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ پکا جگری دوست بن جائے گا، ایسا جگری دوست بن جائے گا کہ تمہارے لیے اس کے لیے دوستی کا کوئی معاملہ درست ہو جائے گا. یہی ہوا خالد بن ولید، یہی ہوا عمر فاروق. اب یہ لوگ دین کے لیے دشمنی ان کی تھی، ظاہری بات ہے، جب ایمان نہیں لائے تھے، اور بعد میں اللہ نے جب ان کو توفیق دی تو کہاں سے کہاں پہنچے. تو بجائے اس کے، یا بجائے یعنی ایسا سوچنے کے، یا ایسی بد دعا کرنے کے، یا ایسی بات کہنے کے کہ یہ لوگ تباہ و برباد ہوں، یہ بھی ایک دعا ہے، لیکن کہ اس سے افضل دعا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. اور اگلا نقطہ بھی اس سے متعلق ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں اور دونوں کی شرط پر صحیح ہو. ایسی حدیث اس میں آپ نے فرمایا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ تم میں سے کوئی ایمان کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. اور امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، شافعی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو، وہ بھائی جو ہے اس سے مراد مسلمان غیر مسلمان دونوں ہیں. اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل ہیں. انسانیت کے درجے میں جو تمہارا بھائی ہے آدم کے ذریعے، آدم اور حوا کے ذریعے، ان میں سے ہر ایک کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور سب سے بڑی چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نجات، اللہ تعالیٰ کی رضا، دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا حاصل ہو جانا. اور اب اس طور اگر سوچا جائے تو میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، سارے خاندان تمام مسلمانوں کے لیے جب یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نجات ہو جائے، ان کے معاملات درست ہو جائیں، تو نان مسلم کے لیے بھی یہی چاہنا چاہیے اس حدیث کی روح سے. ان کی ہدایت کا سبب بننا چاہیے، ان کی ہدایت کا سبب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ذریعہ بننا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے. اور یہی ادفع باللتی ہی احسن ہوگا کہ آپ نے برائی کو گویا بہتر طریقے سے رد کیا. تو یہ حدیث بھی ذہن میں رہے کہ ان کی ہدایت ہو جائے گی تو معاملات ہمارے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی نہ کریں، ہم چاہتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور حد تک اور توہین کا معاملہ کریں. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ ان کو دبا دیا جائے، روک دیا جائے، کسی طریقے سے ہمارے پاس قوت ہو تو ہم ان کو روک دیں، یہ بھی پاسبل ہے. لیکن اس سے ایک بہتر صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو ہدایت دے دے ہمارے ذریعے، ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے، ہم اچھا میڈیا کو ایسا موقع فراہم کرے کہ وہ اسلام کا اچھا پہلو دیکھے. اور میڈیا بھلے کچھ بھی دکھاتا رہے، اگر آپ انڈیویجولی لوگوں سے اچھی ڈیلنگ کر رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے نہیں تم جو بھی دکھا رہے ہو، میرا ایکسپیرینس یہ نہیں ہے، میں نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو دیکھا ان کا تو معاملہ ایسا اور ایسا ہے. تو یہ خود الحمدللہ دعوت کا ایک کام اچھا ہو جائے گا. ہمارے اچھے رویے، ہمارا اچھا عمل جو ہے خود دعوت کے لیے ایک ذریعہ بنے گا. اور امید ہے کہ یہ لوگ پھر ایمان لے آئے. تو پھر ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے والی کیفیت ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اب دین کے اندر پاسبانی کرنے والے بن جائیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو معاملہ سارے درست، وہ جو ہمارے محبوب ہے وہ ان کے بھی محبوب بن جائے، پھر دیکھیں ان کا بھی معاملہ وہی ہو جائے گا. تو یہ بھی دفاع کرنے والے بن جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کے. تو کم از کم اس کی دعا تو کر سکتا ہے آدمی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ احد میں، اور آپ کو زخمی کر دیا کفار کی کسی ایک کافر کی کسی حرکت سے، اس نے غالباً
کوئی وار کیا آپ پر اور خود کی لکڑی آپ کے جبڑے میں پیوست ہو گئی اور اس سے آپ کے چہرے پر خون بالکل اچھا خاصا پھیل گیا، کافی بہا. اب ایسی صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی قوم فانہم لا یعلمون. قاضی ریاض اپنی کتاب الشفا میں لکھتے ہیں واقعہ، امام مسلم نے اس کو نوٹ کیا، اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری اس قوم کو مغفرت فرما دے کہ یہ نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں جانتے. اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے. یعنی یہ کہ چونکہ فکر اصل میں ہدایت ہے تو ایسے موقع پر بھی ہدایت ہی کے جملے نکل رہے ہیں، کیونکہ مقصود بالکل کلیئر اور واضح ہے. تو ہماری فکر بھی اگر یہ رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں زیادہ اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. ورنہ ہر دفعہ یہی ہوگا کہ کوئی ایک شقی القلب انسان اٹھے گا، اپنی جہالت کے بنیاد پر اپنی آخرت کو اور تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہم ریئیکشن میں آ کے اس کا کوئی ایسا جواب دیں گے جس کے نتیجے میں بس ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی حق ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کریں گے شریعت کے سارے احکامات کی خلاف ورزی. وہ ایمبیسیڈر کا قتل ہو جو کہ حرام. ایمبیسیڈرز تو امیون ہوتے ہیں ایون دوران جنگ بھی، اور انوسنٹ کہ جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور زیادہ شدت ہو گئی بات کے اندر. یا املاک کو نقصان پہنچانا، جلاؤ گھراؤ کرنا، اس کے نتیجے میں کس کو فائدہ پہنچا؟ یعنی اللہ اس سے راضی ہوں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہم یہ سوچ سکتے کہ اس بات سے اللہ راضی ہوں گے. جی ٹھیک ہے، ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے ذہن میں. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم علماء کرام سے دور ہیں، تو علمی طور پر ہم نے وہاں سے جو اکتساب فیض کرنا چاہیے، ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ تو چھوڑ دیا. وہ تو زمانہ ہوا کہ ہم نے علماء کرام کے پاس اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا. اور پھر آپ بات کریں تو کہتے ہیں کن علماء کی بات کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو اپنے حساب سے بعض اوقات مسجد کے مولوی کو علماء کا درجہ دے کر ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کس عالم کے ساتھ تم نے چند دن گزارے ہیں، کس کے تم تعلیم میں درس میں بیٹھے، حلقہ درس میں بیٹھے ہو، کس کو تم جانتے ہو؟ تو ہمارے مسجد کا مولوی، مسجد کا امام. تو مسجد کے مولوی میں جو کہ حافظ ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، عالم ہونا اتنا عام بات نہیں ہے. مساجد کے ائمہ جو ہے عموماً علماء کرام نہیں ہوتے، اگر ہے تو الحمدللہ جو بڑی غنیمت بات ہے، اور جہاں ہے وہاں اس کا فائدہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہوگا. تو علماء کرام کے ساتھ اپنا رابطہ ہونا، ان سے سیکھنا سکھانا، یہ بہت اہم ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں مسلمانوں میں، تو ہم اس حوالے سے بھی بالکل بینکرپٹ ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن رہتی ہے، لوگ غصے کا اور اپنی مایوسیوں کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے سمجھ میں آتا ہے. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کا صحیح سے جائزہ لے کر اس کا علاج نہیں کیا. دل کی جو بیماریاں ہیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ غصے کا اظہار ہے، اور غصہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ ہوتا تو وہ لازمی ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا کوئی کام نہیں کریں. آدمی فوراً ٹھہر جاتا، رک جاتا. جب ہم حد سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اصل میں اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ ہمارا نبی یا ہمارے رب کس بات سے ناراض ہوں گے. اور یقیناً یہ غصہ آنے کی بات بھی ہے، کیونکہ جب میرے باپ کو کوئی گالی دے گا تو مجھے غصہ آئے گا، میری ماں کو کوئی برا بھلا کہے گا تو مجھے غصہ آئے گا. لیکن اس کے بعد اگر یہ ہو کہ ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے اور میں اس کا جا کے منہ توڑنے کی فکر کروں، لیکن دوسرے لمحے اماں مجھے کوئی حکم دے اور میں کہوں کہ اماں میرے پاس بات کا ٹائم نہیں ہے، مجھ سے بات مت کرے اس موضوع پر، میں آپ کو خدمت نہیں کر سکتا، تو وہ میرا جو غصہ تھا وہ بظاہر تھا تو اماں ابا کے لیے ان کی محبت میں، لیکن حقیقت میں وہ محبت نہیں ہے. کیونکہ سچی محبت تو پھر یہ ہوتی ہے کہ اماں ابا کو راضی کرنے کے لیے ان کی پسند کے کام کرتا، ان کو راضی کرنے والے کام کرتا. وہ نہیں کیا، بلکہ ایسے کام کی جس سے وہ ناراض ہوتے، بلکہ ان کو کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے ان کو تکلیف ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ
کتنا اپنے رب کو، کتنا اپنے نبی کو خوش کرنے کا عمل کر رہا ہے، کتنا وہ اپنے اندر کا غصہ، جیسے کہتے ہیں نا، اپنے پھپھولے نکال رہا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے انشاءاللہ. اگلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا يجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ لوگوں کی دشمنی تمہیں جو ہے اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ہدایت یا تم حق کی بات سے ہٹ کے بات کرو، تم انصاف کی بات نہ کرو، تم عدل نہ کرو. یعنی کسی کی دشمنی کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑو. چونکہ میرا دشمن ہے تو اس کو تو میں نے جتنا کہنا ہے غلط، اس سے اوپر بڑھا چڑھا کے کہوں گا غلط، نمک مرچ مسالہ لگا کے کہوں گا بات. چونکہ میرا دشمن ہے، اب دشمن ہے تو اس کو لگاؤ، جتنا سارا الزام اس پر لگا دو، جو نہیں لگتے وہ بھی لگا دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو میرا اپنا ہے اس کی حمایت میں کوئی بات نہیں، تو اپنا ہی چلتا ہے، ہمیں تو اسی کی حمایت کرنی کیونکہ اپنا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ انصاف کے اور عدل کے خلاف ہے، اور عدل جو ہے تقویٰ کے قریب ہے. تو اگر ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے بظاہر یہ عمل ہم نے کیا اور اس میں جس کی جتنی غلطی ہے اس کو اتنی رکھی جائے. اگر ایک انڈیویجول نے فلم بنائی ہے تو ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے، اس کی بیس پر ایمبیسی کا یا ایمبیسڈر کا یا پوری قوم کا سب کے خلاف پوری تقریریں اور جلسے جلوس کرنا، اس سے اس کا کیا تعلق؟ یعنی یو ایس گورنمنٹ کی اپنی ساری زیادتیاں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب منافقت ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں وہ کہاں سے قصوروار ہو گئے؟ یعنی اس گورنمنٹ کا کیا اس سے لنک ہے؟ اب آپ کہیں گے جناب ہو سکتا ہے اس نے فنڈنگ کی، وہ یہ سب جو کنجیکچرز ہیں، جو گمان ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ہمارے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم کیوں ایسا سوچیں اپنی طرف سے؟ بظاہر بات نظر آتی ہے کہ انڈیویجول نے بنائی اپنی ایک ٹیم کے ساتھ، بس صحیح، ان کا معاملہ ہے، انہی سے ڈیل کیا جائے. تو اس بات کا خیال رہے کہ ہم حق کی بات کہنے سے نہ چوکیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے. پھر یہ کہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو بھی عموماً لوگ کوٹ کیا کرتے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بالید فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی روایت، بہت معروف حدیث، کہ تم میں سے جو شخص کسی ایک برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ایسا نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور ایسا بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اس کو کوٹ کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جس وقت اس برائی کو ہاتھ سے روکا جائے تو اس سے بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ نہ ہو. آپ نے اس وقت تو ہاتھ سے روک دیا، بعد میں پتا چلا کہ جناب اس سے بڑا جو کانسیکوینسز جو ہے وہ اس سے بڑے خطرناک نکلا ہے، تو ایسا کرنے کا پھر حکم نہیں ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے عمل کے نتیجے میں ہونے کیا والا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور لوگ برہنہ طواف کر رہے تھے، ایمان تو آپ کو اس وقت سب سے اونچے درجے کا تھا، نعوذ باللہ. آپ کا تو ایمان کبھی بھی نچلے درجے میں نہیں تھا کہ آپ دل میں خالی برا جانتے، لیکن اس وقت یہی سب سے افضل کام تھا. کانٹیکس یہ ہے کہ جس وقت جس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو وہی عمل کرنا ہے. ہمیشہ زبان سے کہنا ہی افضل نہیں ہوتا، اگرچہ جہاں قوت ہو، جب آپ کی پاور ہے، جب آپ کی حکومت ہے، جب آپ کے کنٹرول میں سسٹم ہے، پھر یہی کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان یہ کام جہاں قدرت رکھتے ہیں وہاں نہیں کرتے. اپنے جسم پر قدرت رکھتے ہیں، اپنے بارے میں تو پوری قدرت ہے نا، اپنے بارے میں سختی کیجیے، اپنے ہاتھ سے سختی کیجیے، نہیں کرتے. فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، آج نہیں اٹھ پایا میں تو کیا کرنا چاہیے؟ سزا دے سکتا ہوں اپنے آپ کو، اب اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا سختی. اپنی اولاد کو زبردستی لے جا سکتا ہوں نماز کے لیے، نہیں لے جاتا. اس کو کسی برائی سے روک سکتا ہوں، نہیں روکتا. بیگم جو ہے وہ کسی کام میں لگی ہوئی اور میں ان سے روکنا چاہتا ہوں خلاف شرع اگر کوئی کام ہے تو مجبور نہیں روک پاتا. تو وہاں تو میں جہاں ہاتھ اور طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں، اس کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے اپنی بیگمات پہ، بچوں پر، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگموں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بیگمات پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آپ نے تو کسی انسان پر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلے نہیں لیے لوگوں سے. لیکن میرا مطلب یہ کہ قوت کا اگر استعمال کرنا ہے تو جہاں کر سکتے ہیں وہاں کرتے نہیں، اپنے نفس پر کریں.
نفس جب برائی کا تقاضا کرے تو طاقت سے اس کو روکے، یا زبان سے کم از کم برا بھلا کہے. وہاں نہیں کرتے. وہاں تو اپنی ساری کمزوریوں کو، عاجزی کو آڑ بنا کے یا مجبوری بنا کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور باہر والوں کا جب معاملہ آتا ہے وہاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نقصان زیادہ پھیلتا ہے. کہ کسی ہمارے اس عمل کے نتیجے میں لوگ دین سے دور ہوں. چار لوگ اگر یہ سوچ کر کے دین میں آنا چاہتے تھے، کچھ سنا تھا، کچھ پڑھا تھا، لیکن اس طرح کے واقعے سے اگر وہ دور ہو گئے تو ہم نے کیا اچیو کیا؟ اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور ان کی شفاعت کا کوئی چانس، یا اس کے برعکس؟ تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہے سوچنے کے لیے کہ برائی کو روکنا ہے اور برا سمجھنا ہے اس کو ہر حالت میں. جیسا میں نے کہا کہ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ دکھ ہونا نہیں چاہیے، بے تحاشا دکھ ہونا چاہیے، دل رونا چاہیے، آدمی کی بھوک اڑ جانی چاہیے کہ کسی بد نصیب شخص نے ایسا کام کیا میرے محبوب کے بارے میں، بہت تکلیف ہونی چاہیے. لیکن اسی محبوب کو ناراض کرنے والا کوئی کام اگر میں کر رہا ہوں تو میں انتہائی احمق ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اور درد لے کر اٹھا ہوں اور اسی کو ناراض کر رہا ہوں. بڑی حماقت ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی. اور مسلمان یہی کیا کرتے ہیں. پچھلے چند دہائیوں میں مسلمانوں نے یہی کر کے دکھایا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ رہی. کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد؟ ہمارے معاملات درست نہیں، ہمارے حالات درست نہیں. اور جب تک یہ درست نہیں ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں پا سکتے. ایک اور نقطہ بہت اہم یہ بیان کیا شیخ نے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیت 108 ہے. سورہ مائدہ کی سورہ الانعام کی سورہ الانعام کی آیت 108 ہے غالباً. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ان غیر مسلموں کے بتوں کو یا جن کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو، کہ پلٹ کے یہ تمہارے خدا کو یعنی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں ریئیکشن میں، رد عمل کے طور پر، جہالت کے ساتھ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نقطہ سکھایا کہ ایسا کوئی عمل نہ کرو کہ جس کے بدلے میں جو رد عمل دوسری کی طرف سے آئے وہ اور خطرناک ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ عرب کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں عربوں کے نزدیک باپ کی عزت، مہمان کی عزت بڑی اہمیت رکھتی تھی. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیں لیکن اپنے باپ کی عزت کا بڑا خیال رکھیں گے، اپنے مہمانوں کا بڑا خیال رکھیں گے، ان کا اکرام کریں گے. یہ ان کی کچھ چیزیں تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہ جن کے لیے کام تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی عمل کرے، بہت ساری اخلاقی برائیاں ہونے کے باوجود، ان سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے. فرمایا اللہ کے رسول ہم کیسے اپنے باپ کو گالی دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کے باپ کو گالی دو اور وہ غصے میں پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے، تو گویا تم نے اپنے باپ کو گالی دی. یعنی تم نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کا نتیجہ اس انداز سے نکلا کہ گالی تمہارے باپ کو پڑی. جی یہاں پر قرآن کی آیت جو ہے وہ دین کے بارے میں، یعنی خدا کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، کہ تم ان کے خدا، حالانکہ خداؤں کو برا بھلا کہنا یا بت کو برا بھلا کہنا، بت تو یعنی اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو عین توحید ہے اور توحید دین کی اصل. اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ دیکھو نہیں، توحید میں بھی یہ احتیاط رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے، حالانکہ خدا کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. یہ فرمایا کہ لوگوں کو چانس مت دو، ایسا موقع نہ دو کہ وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کرے. اب اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں تو آپ غور کیجئے کہ اگر جن لوگوں نے یہ پروٹیسٹ کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ جھنڈے جلانے کی کوشش کی، جلایا، امریکہ کا جھنڈا جلایا، ہر ملک کے لیے اس کے جھنڈے کی اہمیت ہے. آپ نے جلا کے پتہ نہیں کیا فائدہ اٹھایا، اللہ ہی جانتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے غصے کا جو بھی اظہار کر لیا، تھوڑا سا کتھارسس ہو گیا، تھوڑا سا
ایئر، تھوڑی سی ہوا نکل گئی، تھوڑا سا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن پتہ نہیں اس کا دینی طور پر کیا فائدہ ہوا یا روحانی طور پر کیا فائدہ ہوا. یہ تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے اور اس کا جواب دیجیے. لیکن اس کے نتیجے میں اگر کسی شخص نے رد عمل کا اظہار کرنا چاہا اور کیا ہو، ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں پتا چلا، ایسا کسی نے کیا ہو اور اس نے یہ کیا کہ اس کی پہلی نظر کہاں پڑے گی؟ کون سا جھنڈا اس کو لگے گا جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کسی اسلامی ملک کا جھنڈا، سعودی عرب کا جھنڈا اگر اس نے حاصل کیا کہیں سے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو آپ نے ان کے جھنڈے کے ساتھ کیا، سعودی عرب کا جھنڈا سبز رنگ کا جس پر سفید کلمہ طیبہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس نے اس کو جلایا یا اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی کی اور یہ آپ کے ایک عمل کے نتیجے میں کی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے کوئی زیادتی کا کام کیا؟ ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ غلط کیا؟ اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے عمل کے لیے راہ ہموار نہ کریں اپنے برے عمل کی وجہ سے. تو یہ ایک نقطہ ہوا. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم جذباتی ہو کے میڈیا کو وہ چیز دیتے جو وہ چاہتے ہیں. غیر مسلم میڈیا، انہوں نے فلم میں یا اس سے پہلے جو کارٹونز بنائے تھے اس میں مسلمانوں کا ایک پورٹرے کیا، مسلمانوں کو ایک انداز سے اس کی ایک تصویر کشی کی کہ مسلمان وائلنٹ ہوتا ہے، جذباتی، جنونی، جنگلی ہوتا ہے، وہ تلوار لے کے نکل جاتا ہے، جلانے کاٹنے کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہے، ہر دوسرے انسان سے اس کو چڑ ہے، جو اس کے مذہب پہ نہیں اس کو وہ مارنا چاہتا ہے، جنگجو ہے، پوری ملک پہ دنیا پر انہوں نے جو تلواروں کے ذریعے غلبہ کیا، اور یہ اس لیے کہ ان کے دین نے یہ سکھایا. اب یہ وہ ایک تصویر کشی کر رہے ہیں مسلمان کی، اور اس نتیجے میں ظاہری بات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں یا دین کی توہین کر رہے ہیں، انتہائی غلط بات ہے. لیکن آپ اس کے ریئیکشن میں غصہ کر کے، پروٹیسٹ کر کے، اور پروٹیسٹ میں پرامن اور تمیزدار قسم کے پروٹیسٹ کے خلاف نہیں ہوں، اور نہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نقصان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائدے کی چیز ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا ہم کرتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جنگلیوں کی طرح چیخ رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، اس میں آگ لگا رہے ہیں، ٹائر جلا رہے ہیں، راستوں کو بلاک کر رہے ہیں، جو ان کے سمجھ میں آ رہا ہے پتھراؤ کر رہے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں. حکومت کی کوئی چیز دیکھ لی اس کو توڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اس سے بڑی دین کی خدمت ہوگی. تو جس پوائنٹ کو وہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے پروف کر دیا اپنے عمل سے. وہ کہتے ہیں جنگلی جنگجو لوگ ہیں، آپ نے کہا جی ہاں بالکل یہ لیجیے، جیسا آپ نے فرمایا ہم ویسے ہی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جنونی ہیں، ہم جنون دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھیے. اور کہہ رہے کہ نہیں ہم جنونی نہیں ہیں، ہمیں جنونی مت کہو، مسلمانوں کے خلاف بات مت کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، اور کر وہی رہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ہیں. تو گویا انہی کو آپ وہ یعنی پروف دے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ ویسے ہی ہیں جیسا انہوں نے کہا. جو خاموش بہت سارے بیٹھے ہوئے مسلمان غیر مسلم دنیا بھر میں، ان کے نزدیک تو یہ انف پروف ہے. وہ اس وجہ سے اگر دین سے دور ہو جائے تو پھر اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو قیامت والے دن؟ اور یہ منافقت ان کی آزادی رائے کے نام پر، جو انہوں نے ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ جسے وہ کہتے ہیں، ارے بتائے تو ڈھکوسلا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک سیلنگ ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کیپ ہونا چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے ہر جگہ. یعنی دین کے بارے میں ان کے پاس کوئی پازیٹیو کرٹیسزم ہے، وہ اسلام کے بارے میں کوئی پازیٹیو مثبت قسم کا کوئی اگر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں علمی سطح پر اس سے الحمدللہ ڈیبیٹ کرنے میں یا ڈسکشن کرنے میں کوئی مذاق نہیں. الحمدللہ علماء کرام ہیں ہمارے پاس، اسکالرز ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان باتوں کا جواب دیتے ہیں، دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس کے تو ہم خلاف نہیں، ایسا تو ہونا چاہیے، اور اچھے طریقے سے اس پہ گفتگو، مذاکرے اور مباحثے اور اسی طریقے سے ہم مناظرے ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ اس فلم میں ہوا وہ تو انتہائی جاہلانہ قسم کی، ایک رقیق قسم کا گویا حملہ ہے جس کی کوئی بیسس نہیں. تو وہ تو ہم جانتے ہیں ان کی منافقت ہے، وہ رہے گی،
اور تو اب دشمن سے یہ اس کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں کام کر رہا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو اس کو دشمن ہونے کی ضرورت کیا؟ جو دشمن ہے اسے تو دشمنی کرنی ہے، اور پھر انہی سے پھر مطالبات کرنا کہ اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیے اور اس کو کنٹرول کیجیے، اور انہی کے آگے جو اپنی سفارشات پیش کرنا، اور ان سے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں، ہم اپنے گریبان میں کیوں نہ جھانکیں، یہ کیوں نہ دیکھیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں رہی ابھی سچویشن، نعوذ باللہ، ایسا تو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے ایسا ہونا، نعوذ باللہ، لیکن مجبوری ایسا ہو رہا ہے، ان کی پاور اس وقت جو ہے وہ کچھ ذرا سی کمزور پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے، وہ ایسا ہونے دے رہے ہیں تو ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کا وعدہ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ ہم نہیں اس وقت اسفل ہیں، اونچے نہیں ہیں نیچے ہیں، پوری طریقے سے مغلوب ہیں ہر سطح پر۔ تو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم مومن سچے نہیں ہیں، تو اس پر کام کرنا چاہیے، اپنے معاملات، اپنے ایمان، اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے علم میں بہتری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں مجھ پر فرض ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تمیز سیکھیں اور ان پر عمل کریں، ان دونوں شعبوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے معاملات درست کریں، کہاں بندوں کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ہمارے معاملات، ہماری معاشرت کتنی خراب ہے، دھوکہ دینے سے ہم باز نہیں آتے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، یعنی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان کو ہر آدمی کو جہاں جس کو چانس ملتا ہے وہ لگاتا ہے، تو دھوکہ کرتا ہے۔ وہ ٹھیلے پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی 2 روپے کی خاطر دھوکہ کرتا ہے، جو ذرا سا اوپر چلے جاتے ہیں وہ نوکری کی خاطر جعلی اپلیکیشنز نکلواتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ جعلی سرٹیفکیٹس بنا رہے ہیں، اور داڑھی والے لوگ ہیں، نوکری حاصل کرنے کے لیے جعلی پیپر ورک بنا رہے ہیں، گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے، ویزا حاصل کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں پر رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو شو کیا ہوا ہے کہ جناب ہم وہ ہیں اسائلم سیکر ہیں، اور اسائلم کس بات کی کچھ پتہ ہی نہیں، کبھی کام ہی نہیں کیا، کبھی تو کوئی زندگی کو خطرہ نہیں تھا، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے بھاگ کے آئے، معاشی دوڑ کے لیے یہاں پر آئے، اور یہاں کے بتایا یہ کہ جناب ہم پر بڑے ظلم ہو رہے تھے ہمارے ملک میں، اور ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی اولاد کو بچاتے ہوئے یہاں آئے۔ یہ سارے دھوکے، اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اس سے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آ سکتی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی لوگوں کے حالات نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے حالات خود نہ بدلیں۔ ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے، اسی لیے ہم پر مار پڑ رہی ہے، پہلے بھی پڑ رہی تھی، اب مزید پڑ رہی ہے، ایک تکلیف ہٹتی ہے اس سے بڑھ کر دوسری آ جاتی ہے، اور روز بروز خرابی سے خرابی ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو اپنے ہاتھ سے قابو میں کر لیں۔ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو اللہ کا عذاب اپنے ہاتھوں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اللہ کا عذاب ٹالنے کی صورت صرف ایک ہے کہ آدمی استغفار کرے، توبہ و استغفار سے ہی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلے۔ اور اگر ہم واقعی اتنے اچھے اور پکے سچے مسلمان ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس میں ہم سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو گئے تو اور آگے بڑھیں گے، تو امتحانات میں کامیابی کی صورت صرف ایک ہے، وہ ہے صبر و ضبط، استقامت، دل جمعی کے ساتھ لگے رہنا اپنے کام میں، حق کی نصیحت، صبر کی تاکید جو ہے لگا رہے، آدمی کام کرتا رہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال لیں گے، اس مشکل و پریشانی سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو بھائی، وہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، وہ تو عمل کا نام ہے۔ درد بھی دل کے اندر ہونا چاہیے، لیکن عمل بھی ہونا چاہیے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کے احکامات کو چھوڑ کر
آدمی صرف جذباتی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس جذبے کی میں نے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہتا ہوں کہ بہت قدر مجھے ہے کہ لوگوں میں یہ غصہ ہے، غم ہے، اور یہ غم بڑا نیچرل ہے، ساری بات ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے غم نہیں ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ لیکن اس کی مینیفیسٹیشن بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اس غصے کا اظہار اس طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑیں. تو اگر اس طرف ہماری توجہ رہے گی تو امید یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں گے اور ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہماری آخرت خراب ہو. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے ہی اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ امت کے حالات بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور انہیں توفیق دے کہ یہ دین کی صحیح باتوں کو سمجھیں، پڑھیں. قرآن اویلیبل ہے، دین اویلیبل ہے، سیکھیں. اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن ان کے تباہ ہونے یا نہ ہونے سے میری آخرت کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ ہو جائے تباہ یا نہ ہو، میرا کیا بنے گا؟ یہ ہدایت پا جائے میرے ذریعے تو میرا کام بن گیا، ان کا بھی بن جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسا سوچیں کہ سارے تباہ و برباد ہوں. ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے نصیب میں نہیں ہے ہدایت تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے دنیا میں. لیکن اگر اللہ نے ان کے لیے آخرت میں اچھا حصہ رکھا ہے، اس لیے آج نہیں چند سالوں کے بعد مسلمان اگر یہ ہو جاتے ہیں، ہم سے آپ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو اس میں میرا اور آپ کا زیادہ فائدہ ہے. پھر ان کی زبانیں خود بخود رک جائیں گی وہ توہین کرنے سے جو وہ کر رہی ہیں. اور میری اگر دعا اس میں شامل رہی اور میری دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا تو میری آخرت بھی سنور گی ساتھ کے ساتھ. تو بجائے اس کے کہ ہم غصے اور جذبات اور نفرت کا ہی اظہار کریں، دعا بھی تو کر سکتے ہیں. جس رب سے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اس سے ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہم اہدی قوم فانہم لا یعلمون، اللہ ہدایت دے دے میری اس قوم کو کہ جو نہیں جانتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.